بڑھتی معاشرتی بے حیائی کا جائزہ۔ ہمارے ملک میں فحاشی اور بے راہ روی کو جس طرح گزشتہ چند برسوں میں عروج اور پذیرائی ملی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے اقتدار کی پاسبانی کرنے کے لیے عمر رسیدہ افراد سے لے کر نوجوانوں تک میں سے کوئی تیار نہیں۔ اس سلسلے میں ایک عالمی بلکہ علمی جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں درپیش مسائل کا احاطہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی درست سمت کا تعین بھی۔ آپ سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم کا جائزہ لیں، مثلاً فیس بک یا ٹک ٹاک کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں صارف کو دینی، فحش اور بے وقت تفریح کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو لائک کرتے ہیں تو ساتھ ہی اگلی پوسٹ پر کوئی فحش کلپ نمودار ہو جاتا ہے اور اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عورت کے لباس کو لے کر جہاں بے تحاشا مرد اسے معتدل الزام ٹھہراتے ہیں، وہیں وہ ہر انجان پروفائل پر میسج بھیجنا بھی فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے لے کر مساجد تک جھوٹ، منافقت اور عدم برداشت نے جگہ بنا لی ہے۔ ایک جوان لڑکا لڑکی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہونے کی سوچ سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ٹی وی ڈرامے دیکھ لیں تو ایک کردار ایک ڈرامے میں خدا کی تلاش میں دنیا بھلائے بیٹھا ہے تو دوسری جانب اپنی سالی سے عشق فرما رہا ہے۔ ریپ کے قصے اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے ہاں کوئی بچہ یا عورت محفوظ نہیں۔ شادی کے بعد ایک محبوب رکھنا بھی اب عام ہوا۔ اکثر عورتیں اور مرد بھی مسابقتی بنیادوں پر غلط میل جول کو برا نہیں سمجھتے۔ نشہ تو اب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ کسی بھی شہر میں کچھ دیر کی محنت کے بعد دستیاب ہو جاتا ہے۔ بند کمروں میں شراب نوشی اور عریانی کی محافل بھی بے حد عام ہو چکی ہیں یا بڑھ چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کا انجام کیا ہے اور یہ سب اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک میں کیوں کا شروع ہوا؟ پہلے تو اس بات کا تعین ضروری ہے کہ کیا یہ سب واقعی غلط ہے یا از رہ عقیدہ ہم ایسا مناتے ہیں یا مانتے ہیں۔ ایک عام انسان کی زندگی میں ان سب چیزوں کا ایک تناسب میں ہونا شاید کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اب اگر اپنے دوستوں کی محفل میں نشہ کر رہے ہیں یا آپ بھی اس محفل میں شامل ہیں نشہ کرنے والوں میں، تو اس سے باقی لوگوں کی صحبت پر بھلا کیا اثر پڑے گا؟ یا ایک لڑکا لڑکی کسی ہوٹل میں رات گزار رہے ہیں تو کون سی قیامت برپا ہوگی؟ اگر کسی اشتہار میں کسی عورت نے آدھے کپڑے پہن رکھے ہیں تو باقی عوام کو اس سے بھلا کیا غرض؟ ایک منطق یہ بھی ہے کہ بے راہ روی اور عریانی سے معاشرتی تباہی ہوتی تو گورے نیست و نابود ہو چکے ہوتے، جبکہ بحیثیت قوم وہ لوگ کئی دہائیوں سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ اگر ایک پاکستانی لڑکی دوپٹہ نہیں پہننا چاہتی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کسی غریب کا حق تو نہیں مار رہی نا؟ ایسے تمام مسائل اکثر میری سوچ کا محور رہتے ہیں اور بسا اوقات مجھے لگتا ہے کہ بہت عرصے سے گھٹن زدہ معاشرہ اب شاید تھوڑا سانس لینے لگا ہے، تو اس میں خلل کیوں ڈالا جائے؟ میں اس بات کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں عورت کے لباس اور مردوں کی نگاہ نیچی رکھنے کی تلقین کے علاوہ بھی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ مت بولنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، درگزر سے کام لینا وغیرہ۔ اسی لیے اگر ہم زور صرف عورت کے لباس پر رکھیں گے تو منافقت کا زوال نہیں ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اب معاشرے میں کسی انقلاب کے بغیر کم از کم دکھاوے کے لیے فحاشی کو روکنا ناممکن ہے۔ ہمارے بظاہر دیندار طبقے بھی بچوں کی شادیاں کرتے وقت سیرت پر خاص توجہ نہیں دیتے بلکہ پیسہ اور معاشرتی مقام دیکھتے ہیں۔ والدین خود بے شک نمازی ہوں لیکن بیٹے کی غلط حرکات و سکنات پر رد عمل نہیں دیتے۔ جماعت میں پڑھنے والی اکثر لڑکیاں کسی نہ کسی کے ساتھ معاشقے میں مشغول ہوتی ہیں۔ آپ کیسے روک سکتے ہیں اس سب کو؟ جب حرام کمائی سے ادا کی گئی مہنگی یونیورسٹی کی فیس ادا کی جائے گی تو اس طرح کا کردار بچوں میں ہونا کوئی عجب نہیں۔ جب تربیت کی عدم موجودگی ہوگی تو اولاد کیسے اچھائی اپنائے گی؟ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے معاشرتی وسائل میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اب